السلام علیکم سامعین، 6 ذی الحجہ ہے، 16 جولائی ہے اور آج رات سے پر جو دن گزرا ہے جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز سے پہلے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے میں کاندرا روڈ پر نئی بستی میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری تشریف لائے اور ان کا وعظ ہوا۔ مکمل وعظ ان کا ہم ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، آپ پوری ویڈیو سنیں۔ اس کے علاوہ وہاں وعظ ہوا ہے مولانا محمد الیاس صاحب مفتاحی، مولانا محفوظ رشیدی، ان لوگوں کا وعظ ہوا ہے۔ اس پروگرام کی نظامت مسجد کھجور والی مدرسے کے محتمم مولانا عمران رشیدی نے کی ہے۔ اس موقع پر قاری محمد انیس، مولانا ارشد اور قاری اسجد، اس طرح کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ہم موقع کی چند تصاویر سنگ بنیاد کی پیش کر رہے ہیں اور مولانا سلمان بجنوری کا بیان مکمل اور ان کی دعا ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ مسجد اسلامی معاشرے کا مرکز ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی معاشرے کو اسلامی بنانے کی پہلی بنیاد مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے سارے کاموں سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کا ہے۔ یہ گویا پیغام ہے آپ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو اپنی ہر آبادی میں مسجد قائم کرنے کا کام سب سے پہلے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ مسجد سے ہی تعمیر ہوتا ہے۔ بے شک مسجد اصلاً نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ نماز انسان کے لیے روح کی غذا ہے۔ جس طریقے سے جسم کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، روح کے زندہ رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اور خاص طور سے مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے، جو فرض ہوتے ہیں وہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، اور فرض نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ مطلق نماز ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور فرائض میں جو قرب حاصل ہوتا ہے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو فرائض میں حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرضوں کا جو قرب ہے اور فرضوں کے جو انوار ہیں ان کے مقابلے میں نوافل کے انوار کم ہیں، فرائض کے انوار بہت زیادہ ہیں۔ تو مسجد ظاہر ہے اصلاً جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی سنتیں اور نفلیں آدمی گھر میں پڑھے، مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ گویا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ مسجد میں آ کر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں مسجد کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا اور اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو عام انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن بندوں کو اللہ کے قرب کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے۔ تو اس معراج کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز مقرر فرما دی اسی موقع پر کہ تمہیں اگر اللہ کے قرب کی خواہش ہے تو نماز کی نیت باندھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ قرب جو بندے کو اللہ کا ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یہ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور اس کا جو اصل مقام ہے وہ مسجد ہے۔ اس لیے مسجد عبادت کا، قرب الہی کا اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ مسجد کے اندر مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں خیر کی باتیں طے ہوتی ہیں، دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا کیا جاتا ہے، اور اگر ضرورت ہو حالات کے تحت تو مسجد مسلمانوں کے لیے دار المشورہ کا کام بھی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ان تمام کاموں کے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کے نمونے موجود ہیں۔ ہم سب کو اس موقع پر دو عہد اپنے اللہ سے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اور ہمارے گھر والے پکے نمازی بن جائیں، اس کا ہم ارادہ کر لیں، پختہ عہد کر لیں کہ آنے والے وقت میں
ہماری اپنی یا ہمارے گھر والوں کی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. مرد انشاءاللہ سے مسجد میں نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ عورتیں وقت پر صحیح وقت پر گھر میں نماز پڑھیں گی. ایک بات تو یہ ہم عہد کر رہے ہیں, اور دوسرے پھر مسجد کے تعلق سے یہ کہ مسجد کی تعمیر میں ہم میں سے جس سے جو ممکن ہوگا وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی آپ نے بہت کچھ دیا ہے صاحب کی اپیل پر, محفوظ صاحب کی اپیل پر, آئندہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے اور اپنے قرب کا اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نماز کا جماعت کے ساتھ نماز کا پابند بنا دیجیے. ہمارے تمام گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل آسان فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے اس مسجد کو اور تمام مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسجدوں کی صحیح آبادی جو آپ کی رضا کے مطابق ہو, ذکر سے, تلاوت سے, تعلیم و تربیت سے, امر بالمعروف نہی عن المنکر سے, دینی بیانات سے, مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے.